السلام علیکم ناظرین، میں محمد عدنان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بریکنگ نیوز۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل بنائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کے مطابق اپنی رائے ضرور قائم کیجیے گا کمنٹ میں۔ دوستو، آج بہت ہی غزہ کی جنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ تو صہیونی فوج نے فلسطینی پارلیمنٹ کی جو عمارت ہے اس کو میل میٹ کر دیا ہے۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کہ غزہ میں واقع فلسطینی قانون ساز اسمبلی کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، اور صہیونی فوج پیر کے روز فلسطینی پارلیمنٹ کے ارد گرد علاقوں میں شدید فضائی حملہ کیے اور بمباری کی شدید قسم کی بمباری کی، اور ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوئے، اور جہاں فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کو بم دھماکے اور فضائی حملوں سے ختم کر دیا اور اس کی عمارت کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایسے حالات میں انہوں نے اس کارروائی کو صہیونی فوج نے اس کی تصویریں لیں، اور اس کا سارا جو اس کی پارلیمنٹ تھی اس کا پورا بایو ڈیٹا لیا، اور اس کو جا کے اپنے حکومت کے سامنے انہوں نے ایک اپنی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دوسری جانب فلسطینی مجاہدین کے جوابی کارروائی میں حملوں کے تبادلے میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں پارلیمنٹ میں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے علاقے میں اور پارلیمنٹ کے ارد گرد جو علاقوں میں جمع تھے بمباری کر رہے تھے، زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے، اور جب بہت جلدی انہوں نے وہاں سے اس کا قبضہ چھڑا لیا، اور اپنے جنگی جرائم میں انہوں نے مزید اضافہ اس وقت کر دیا ہے، اور فلسطینی پارلیمنٹ کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ غزہ میں غاصب صہیونی فوج مسجد میں حملہ کیا ہے، وہاں 50 نمازیوں کو شہید کر کے رکھ دیا ہے، اور فلسطین کی وزارت سیاہ سے وابستہ عملے میں 202 افراد کو جاں بحق کر دیا ہے، یعنی کہ شہید کر دیا ہے، اور صہیونی فوج کے درمیان جھڑپیں میں اسرائیل کے 2 فوجی افسروں کو ہلاک کر دیا گیا اور جنیں حاصل ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستانی فوج پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بلوچستان کے بارڈر پر، وہاں 2 دہشت گرد جوابی کارروائی میں ہلاک ہوئے اور کوئی نوجوان شہید نہیں ہوا۔ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو حماس ہے اسرائیل کے کافی علاقے قابض کر چکا ہے، لیکن اس رپورٹ کے مطابق یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل پسپا ہو چکا ہوتا، وہ ان کی قانون ساز اسمبلی میں داخل نہ ہوتا، نہ ہی ان پر آ کے اٹیک کرتا۔ اور بہت ہی نہایت دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مسلم ممالک اور حکمران ہیں، چاہے پاکستان ہے، کیا ہے وہ افغانستان ہے، کیا ہے سعودیہ ہے، اور جو طاقتور مسلم ممالک بھی ہیں، وہ اس وقت خاموش ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جو معاشی اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن وہ بھی فی الحال خاموش ہیں۔ جب تک مسلمان ایک متحد ایک مسلم قوم اتنے مسلم ممالک ہیں جہاں اس وقت امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں اپنا مسلمانوں پر ظلم جبر اور دوسرے شدید قسم کے ظلم ڈال رہے ہیں، کبھی ان کی عزتیں ختم ہو رہے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی عورت کے سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے، اسی قسم کے کبھی ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو جانی و مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا، اس وقت امریکہ دیکھ لیں یا روس دیکھ لیں یا دوسرے جو اسرائیل دیکھ لیں، بہت سے ممالک ہیں جو اس وقت مسلمانوں پر طرح طرح کی سازشیں اور ظلم ڈھا رہے ہیں، اور مسلمان ہیں ان کے جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ مسلمان ایک متحد ہو کر نہیں کسی پلیٹ فارم پر جمع ہوتے، اس وقت تک یہ ان کو ختم کرنا، ان کے خلاف جنگ بندی کرنا یا ان کے خلاف جنگ کرنا نامناسب ہے اور ناممکن ہے۔ والسلام۔